وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جائیں أَزْوَاجًا بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ وہ روک کے رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کو، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 4 مہینے اور 10 دن، أربعۃ 4 اشہر مہینے، یہ شہر کی جمع ہے اشہر، وعشرا اور 10 دن، فیضا پس جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو، فلا جناح علیکم پس کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلنا اس میں جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے متعلق، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ دہرا لیں، والذین اور وہ لوگ، یتوفون جو فوت کر دیے جائیں، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ روک کے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کو، أربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن، فإذا پس جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح بس کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس میں، فعلنا جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے متعلق، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے مسائل بیان فرمائے، احکام بیان فرمائے دودھ پلانے کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدت بیان فرمائی ہے۔ کیا بیان فرمائی ہے؟ اور عدت بھی اس عورت کی متوفی عنہا زوجہا جس کا حامل فوت ہو چکا ہے۔ مطلقہ کی عدت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وہ مطلقہ جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اگر حاملہ ہے تو عدت کتنی ہے؟ وضع حمل، جب بھی بچے کو جنم دے گی عدت ختم۔ پھر ایسی بھی عورتیں ہیں جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں، یا وہ حیض سے بالکل مایوس ہو چکی ہیں، ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ اسی طرح جو عورت خلا لیتی ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ ایک حیض۔ کتنی ہے؟ 1 حیض۔ اسی طرح آپ فرمایا کہ وہ عورت جس کا حامل فوت ہو جائے اس کی کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ فرمایا والذین اور وہ لوگ، یتوفون جو فوت کر دیے جائیں، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں۔ اب بیویاں کیا کریں؟
یتربصن وہ روک کر رکھیں، افسوس کریں، انتظار کریں بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، اربعۃ اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن۔ اگر ویسے کوئی فوت ہو جائے تو سوگ کتنے دن ہوتا ہے؟ کتنے دن ہوتا ہے؟ اب بول نہیں رہے، مجھے پتہ ہے، پتہ کیوں نہیں بول رہے؟ ہمارے ہاں وہ سوگ ویسے ہی ختم ہو گیا ہے، وہ جب فوتگی ہوتی ہے تو پھر جشن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غلط تو نہیں ہم بول گئے؟ دراصل ہم نے کچھ ایسے واقعات دیکھے ہیں، ایک فوتگی ہوئی تو فوتگی پہ کھانا پکوانے کے لیے انہوں نے جی ماشاءاللہ جو وہ بلائے تھے خان سامے، وہ کوئی لاہور کی باقاعدہ ٹیم آئی تھی فوتگی پہ کھانا پکانے کے لیے، انہوں نے آ کے کھانا پکایا تھا۔ اب مجھے آپ بتائیں ایمانداری سے، جب ایسی ٹیمیں آئیں گی اور ایسے کھانے پکیں گے تو وہاں پہ بیٹھ کے بھلا دعا کیا ہوگی؟ یا اللہ ہر ہفتے ایسا کوئی چانس بنا ہی رکھ۔ کیوں جی؟ ایک واقعہ یہ سیالکوٹ کا واقعہ، اور ایک اور واقعہ ہم نے دیکھا، وہ ذرا ہٹ کے انہوں نے پشاور سے باقاعدہ جو ہے وہ خان سامے منگوائے۔ کیا ہے جی؟ ان کی والدہ فوت ہوئی تھی، 3 دن جو کھانا بنتا رہا، اور یقین جانیں کہ باقاعدہ انہوں نے وہ بڑا جو ہے نا اپنا بیل وہ لایا، اسے ذبح کیا، اور وہ جو ہے اللہ کا بھلا کرے گوشت جو ہے وہ لوگوں کو کھلایا۔ اب لوگ تو ظاہری بات ہے یہی دعا کریں گے، یا اللہ ہر مہینے ادھر کا کوئی ہمارا ٹور بنائے رکھ۔ تو بھائی یہ افسوس کا مقام ہے، اسے افسوس کا مقام رہنے دیں، اسے جشن کا موقع نہ بنائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو کوئی فوت ہو جائے تو اس کا سوگ کتنا ہے؟ 3 دن۔ کتنا؟ 3 دن۔ فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہیں نا، انہیں چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ کسی پہ سوگ نہ کریں۔ 3 دن ٹھیک ہے جی، دکانیں بند ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا، گھر بیٹھ جائیں، افسوس کر لیا۔ 4تھے دن دکانیں کھولیں، اپنے اپنے کام میں اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہو جائیں گے۔ 3 دن افسوس ہے۔ ساتھ ہی آپ نے سامنے فرمایا سوائے اس کے جس کا خاوند فوت ہو گیا۔ جس کا خاوند فوت ہو گیا وہ کتنی دیر تک سوگ منائے گی؟ 4 ماہ اور 10 دن۔ عام جو ہے وہ 3 دن، لیکن جس کا خاوند فوت ہوا وہ کتنا؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات بھی مشہور ہے، کہتے ہیں جی وہ میت والے گھر چولہا نہیں جلنا چاہیے، آگ جلائیں تو کہتے ہیں میت کو بھی آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ بہرحال ایسی روایت ہم نے کہیں نہیں پڑھی، اگر کہیں ملے تو ہمیں بھی دکھا دیں۔ ضرورت کے تحت آگ جلائی جا سکتی ہے، کھانا پکایا جا سکتا ہے، لیکن موقع ہی ایسا ہوتا ہے، ہوش کسے ہوتی ہے کھانے کی، ہوش کسے ہوتی ہے کھانا بنانے کی، تو اس لیے حکم ہے کہ جو ارد گرد والے ہیں وہ میت کے گھر جو ہیں وہ کھانا بھیجیں۔ بہرحال اب جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے وہ عدت کرے گی کتنی؟ سوگ کرے گی کتنا؟ یہاں پہ بے شمار سوال ہے۔ پہلا سوال، عدت شروع کب سے ہوگی؟ عدت شروع، جواب جب اس کا خاوند فوت ہوا تھا اسی وقت سے، اسی دن سے جو ہے اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ دوسرا سوال کہ یہ جو عدت یہ سوگ ہے یہ کرنا کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے خاوند کے گھر میں، اپنے خاوند کے گھر میں ٹھہرے، وہاں پہ جو ہے سوگ کرے۔ سوگ کیا ہے؟ زیب و زینت نہیں کرنی، نئے کپڑے نہیں پہننے، وہ کوئی جولری یا کوئی وہ زیور وغیرہ ہے وہ نہیں پہننا۔ حتیٰ کہ ایک مسئلہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی فلاں عورت اس کا خاوند فوت ہو گیا، رو رو کے اس نے اپنی آنکھیں خراب کر لی ہیں، اللہ کے نبی کیا وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگا لے؟ چونکہ سرما صرف دوائی ہی نہیں بلکہ ایک خوبصورتی، زیب و زینت کی بھی نشانی ہے، علامت ہے۔
آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں، سرما لگانا نہیں، تو اتنی بھی زیب و زینت کرنے کی اجازت نہیں۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہوتا کیا ہے، فوتگی ہوئی ہے، وہ حضرت صاحبہ وہ 20-25ویں دن کیا ہے، وہ فلاں شادی پہ گئے ہوئے ہیں نئے کپڑے پہن کے، کبھی فلاں خوشی میں شریک، کبھی فلاں فنکشن میں شریک، یہ کہاں کا سوگ ہے اور یہ کہاں کی عدت منائی جا رہی ہے؟ 4 مہینے 10 دن کہاں گزارنے ہیں؟ اپنے خاوند کے گھر میں۔ اب ہر مسئلے پہ جو ہے کئی سوال اٹھتے جاتے ہیں۔ اب یہاں بھی سوال ہے کہ عورت کا جو خاوند فوت ہوا، اب وہاں پہ جو ہے وہ پوری سیکیورٹی نہیں، یا وہاں پہ جو ہے صحیح طرح سے گزارا نہیں، تو کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ہی گھر عدت گزارے گی؟ تو اس کا جواب بھی موجود ہے کہ اگر کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، اطمینان میں نہیں، اپنے خاوند کے گھر سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی کھانا وغیرہ لا کے دینے والا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اپنے میکے بھی وہ عدت گزار سکتی ہے۔ اس طرح ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ جاب کر رہی ہے، نوکری کر رہی ہے، خاوند فوت ہو گیا ہے، تو اب وہ بیچاری کیا کرے، کمانے والا اور ہے کوئی نہیں، تو کیا یہ نوکری کے لیے باہر جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وہ نوکری کے لیے باہر جا سکتی ہے، کام کے لیے۔ ظاہری بات ہے کما کے لائے گی نہیں تو بچوں کو کھلائے گی کہاں سے؟ تو اس کام کے لیے حالت سوگ میں بھی باہر، ہاں، یہ شادی وغیرہ میں شریک نہیں ہو سکتی، یا اور کوئی دوسرا تیسرا مرنا وغیرہ ہو گیا تو وہ کہے جی فلاں محلے میں فوتگی ہو گئی ہے، وہاں بھی میں افسوس کر رہا ہوں، یہ ابھی یہ خود افسوس میں بیٹھی ہوئی ہے، تو لہذا ایسے کاموں کے لیے اسے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ بعض دفعہ دین بڑا نرم ہم کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ خود ہی وہ بنی اسرائیل کی طرح سختیاں کر لیتے ہیں، تو جو خواتین عدت میں ہوتی ہیں، سوگ میں ہوتی ہیں، انہوں نے کچھ زیادہ اپنے اوپر سختیاں لاگو کر لی ہوئی ہیں۔ وہ کیا وہ کہتے ہیں، چادر سی لے کے وہ کونڈ نکال کے تو وہ بیٹھ جانا، وہ اب ہر ایک سے ہی پردہ کرتے پھرتی ہیں، جس سے نہیں بھی بنتا اس سے بھی پردہ جو ہم کرتے پھرتے ہیں، اور پھر مسئلے پوچھتے ہیں جی میرا فلاں سے پردہ ہے کہ نہیں، فلاں سے پردہ ہے۔ عام حالت میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، بھئی جواب نوٹ کر لیں، جواب نوٹ کر لیں، کیونکہ عدت میں سب سے پہلا مسئلہ یہ اکثر پوچھا جانے والا ہے، میں فلاں سے پردہ کروں گی کہ نہیں کروں گی؟ جواب یہ ہے کہ عدت میں علیحدہ سے پردے کی نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی، بولے نہیں، عدت میں علیحدہ سے پردے کی نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ عام حالت میں جس سے پردہ ہے عدت میں بھی انہی سے پردہ ہے، اور عام حالت میں جو آپ کے محرم ہیں جن سے پردہ نہیں ہے عدت میں بھی ان سے کوئی پردہ نہیں۔ مسئلے کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا مسئلہ ہے؟ عام حالت میں جن سے پردہ ہے عدت میں بھی انہی سے پردہ ہے، کوئی علیحدہ سے سختی نازل نہیں ہے، اور عام حالت میں جس سے پردہ نہیں عدت میں بھی ان سے پردہ نہیں۔ یہاں پہ ایک اور بھی ہم مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیں۔ اکثر خواتین جن کے خاوند اس عمر میں فوت ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی بیچاری بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں، اب وہ بھی اپنے آپ پہ اس حالت میں سختی کر کے بیٹھ جاتی ہیں، لو جی ہر ایک سے پردہ کرنا ہے، تو ان کے لیے تو ویسے ہی پردے کی نرمی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، یہ جو ایسی عورتیں جو حیض سے بالکل مایوس ہو چکی ہیں اور نکاح کی وہ بیچاری استطاعت نہیں رکھتی، مطلب بوڑھی ہو چکی ہیں، اب ان پہ پردے کی وہ سختیاں نہیں ہیں، پردے کے وہ احکام اس طرح سختی سے لاگو نہیں ہوتے جس طرح جوان خواتین پہ پردے کے جو ہے مسائل اور احکام لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یہ نوٹ رکھیں، جن سے پردہ عام حالت میں ہے عدت میں بھی ان سے پردہ موجود ہے، اور جن سے پردہ عام حالت میں نہیں ہے عدت میں بھی ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں وہ بیویاں،
یہ تربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا، وہ روک کے رکھیں اپنے نفسوں کو 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو حاملہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وہی ہے وضع حمل، جب وہ بچے کو جنم دے گی، وہ مہینے بعد بچے کو جنم دے یا 6 مہینے بعد، تبھی اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ فرمایا کہ یہ تربصن، وہ روک کے رکھیں بانفسہن، اپنے نفسوں کو، اربعۃ اشہر و عشرا، 4 مہینے 10 دن۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ کیا؟ ایک عورت کا نکاح ہوا تھا، ایک عورت کا ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی میاں بیوی آپس میں ملے نہیں، اگر طلاق دے دی تو عدت کیا ہے؟ عدت کوئی عدت نہیں ہے۔ لیکن اگر خاوند فوت ہو گیا، اگرچہ نہیں ملے، اگرچہ رخصتی ہوئی، بھئی مسئلوں کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل میں ڈال رہا ہوں میں، کیونکہ یہ مسئلے ہر گھر میں پیش آتے ہیں، تو پھر ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی کیا کریں، کس طرف جائیں۔ اچھا جی، ہم مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ شادی ہوئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، رخصتی، خاوند فوت ہو گیا، اب کیا کیا جائے گا؟ تو اس طرح کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا۔ بروا ان کا نام تھا، جن کا خاوند ابھی نکاح ہوا لیکن خاوند فوت ہو گیا، ابھی بیوی کے پاس نہیں گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کیا کہ وہ عدت پوری کریں گی، کتنی؟ 4 مہینے 10 دن۔ نمبر 2، حق مہر بھی ان کو ملے گا، جو طے ہوا تھا حق مہر بھی ان کو ملے گا۔ نمبر 3، اور وراثت سے بھی ان کو حصہ، کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حق مہر بھی ملے گا، وراثت میں حصہ بھی ملے گا، اور وہ سوگ بھی کریں گی، عدت بھی کریں گی۔ اب تو ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، طلاق لے لی ہوئی ہے، سارا پاکستان جانتا ہے، جب خاوند فوت ہوا تو بیٹھ کے عدت میں، لو جی ہم نے تو صلح کر لی تھی، ہمیں تو جائیداد میں بھی حصہ دیا جائے، اور ہم عدت بھی پوری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یہ تربصن، وہ روک کے رکھیں گی بانفسہن، اپنے نفسوں کو، اربعۃ اشہر و عشرا، 4 مہینے 10 دن۔ روکنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو نکاح کا پیغام نہیں دیا جائے گا، ان سے نکاح کے متعلق بات نہیں کی جائے گی، اور وہ جو ہے بلا ضرورت گھر سے نہیں نکل سکتے، نیا لباس نہیں پہن سکتے، خوبصورت جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے زیور نہیں پہن سکتے، تو زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ ہے معنی عدت کا۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، ہاں ایک بات ہے، پیغام نکاح عدت میں تو نہیں بھیج سکتے، لیکن عدت میں اشارہ وغیرہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا، وہ عدت گزار رہی ہے، عدت میں اشارہ تو دیا جا سکتا ہے لیکن پیغام نکاح نہیں۔ ہاں اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے نا، 1 طلاق یا 2 طلاقیں، اسے نہ پیغام نکاح بھی دیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کا اشارہ دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کا جو خاوند موجود ہے، ابھی بالکل آزاد تو وہ نہیں ہوئی، لیکن جس کا خاوند فوت ہو جائے، عدت میں ہے، پیغام نکاح تو دے سکتے لیکن اشارہ وغیرہ، مطلب شادی کرنا چاہتا ہوں میں، پروگرام ہے اس طرح کا، اللہ کوئی اچھا ہم سفر دے دے، اشارہ مل گیا، اس طرح کا اشارہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بلکہ ایک عورت کا خاوند فوت ہوا، غالباً فاطمہ بنت قیس یا فاطمہ ان کا نام تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیری عدت پوری ہو جائے تو ہم کو بتلا دینا۔ مطلب اشارہ تھا کہ کوئی رشتے والا موجود ہے،
اور جب عدت ختم ہوئی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، آپ علیہ السلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ نکاح کروا دیا تھا۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پس جب وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَا، اس میں جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے متعلق جو فیصلہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، غیر شرعی کوئی کام نہ کریں۔ شرعی کام ہو تو تمہیں پھر روکنا چاہیے، بھئی وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزر گئی، اب وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تمہارا کوئی تک نہیں بنتا، کہو جی نہیں یہ ہمارے گھر کی عزت ہے، ہم نے اسے جانے ہی نہیں دینا۔ ایسا بھی ہے نا، بڑے معاملات دیکھے، اور بیچاری 20-22 سال 25 سال کی عمر تھی، خامند فوت ہو گیا، اب جب اس نے عدت پوری کر لی جانے لگے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہمارے گھر کی عزت ہے، ہم کیسے جانے دے سکتے ہیں۔ ابھی اس کی نکاح کی عمر تھی، نکاح کر سکتی تھی، تب جانے نہیں دیا، اب جب اس کی عمر 40-45 پہنچ گئی، اب دھکے مار کے گھر سے نکال دیا، ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، جی بڑا کھلا لیا، بڑا پلا لیا۔ اب بیچاری کی نکاح کی عمر بھی نہیں رہی، وہ جو عزت تھی وہ دھکے مار کے گھر سے نکال دی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، وہ فیصلہ کر سکتی ہے اپنے اولیاء سے مشورہ کر کے، جہاں چاہے وہ اب نکاح کر سکتی ہے، 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنی ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے اپنے ولی سے مشاورت کر کے، جہاں چاہے وہ نکاح، اگر نہ چاہے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس سے مکمل باخبر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کر دیے جائیں منکم تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ دیں ازواجن بیویاں، یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، روک کے رکھیں اپنے نفسوں کو، 4 اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن۔ فَإِذَا، پس جب بلغنا، وہ پہنچ جائے اجلہن، اپنی مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، فِيمَا، اس میں جو فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے متعلق، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، مکمل باخبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔